آپ میں کتنے فرائض ہیں؟ ہاں اچھی بات ہے ماشاءاللہ، یہ سبھی پوچھ لینا چاہیے جی نکاح کا جناب والا پہلا فرض تو یہی ہے کہ آپ انتظام کر لیں کہ عورت کو مہر ادا کریں گے، جتنا مہر لازم ہوتا ہے اتنا مہر آپ عورت کو ادا کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت کے لیے نام نفقہ ضروری ہے، آپ اس کے نام نفقہ کا پورا پورا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کیجیے۔ اور نان نہیں ملے تو روٹی چلے گی؟ ہاں روٹی چلے گئی، یہاں نام نفقہ سے مراد یہ ہمارے ملک میں جو نان ہے وہ نہیں ہے، جی کھانا ہے، جو بھی کھلا کھانا ہے۔ جی جی حضرت حافظ عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی جامعہ شریعہ کے خارجین میں سب سے زیادہ القدر فارغ ہوتے، اچھا بہت بڑے عالم تھے، بے مثال عالم۔ تو ایک علاقے میں ان کی ملازمت آئی، جی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھانے کے انتظام کرنا پڑے گا، تو وہ بولے ٹھیک ہے ہم روٹی آپ کو دیں گے۔ جی وہاں کھانے کو روٹی کرتے تھے، اچھا اس علاقوں میں ہمارے کھانا چاول پکاتے ہیں، روٹی نہیں شامل ہے، جی اور کچھ علاقے میں روٹی کا کڑی کھانا بنا لیتے ہیں، جی کٹی ہم روٹی کے ساتھ کر دیں گے۔ جی تو یہ گئے تو وہاں سے ہر ٹائم روٹی بھی آتی تھی، سبزی بھی، کبھی سالن بھی، یہ سالن اور سبزی واپس کر دیتے تھے اور صرف روٹی رکھ دیتے تھے۔ اللہ تو دو سال کی بات واپس آئے، حضرت آپ کیسے کھاتے ہیں؟ روٹی لے لیتے ہیں اور سالن اور سبزی دال جو اٹھاتی ہے سب واپس کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم صرف روٹی دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں روٹی کا مطلب کھانا ہوتا ہے، جس میں سالن بھی ہے، دال بھی ہے، ساگ بھی ہے، سبزی بھی ہے، چٹنی بھی، سب ہے۔ جی ہم نے کہا روٹی اور مراد ہے پورا کھانا۔ تو یہ الٹ کی بات ہے، ہمیں نان کہہ دیا، انہوں نے اچھا یاد دلایا کہ نان الگ ہوتی ہے، روٹی الگ ہوتی ہے، دشمن، لیکن ہم لوگوں کی زبان میں نان روٹی کھانا پینا سب ایک ہی ہے۔ تو پورا خرچہ کھانے پینے کا جو خرچہ ہے وہ آپ کا وقت اس کے انتظام کرنا پڑے گا۔ اور نفقہ کا کیا مطلب ہے؟ نفقہ نفع، یہ نفع مطلب وہی خرچہ ہے۔ اچھا لباس، کھانے پینے کی چیز اور لباس، اور رہنے کا انتظام، مکان چاہیے، اور کے حساب سے مکان چاہیے، تو مکان دینا، رہائش کا انتظام ضروری ہے، خوراک دینا ضروری ہے جو کھانا پینا ہے، پوشاک دینا ضروری ہے جو کپڑا ہے، اور یہ چیز کیا میں نے بتایا تھا؟ مہر۔ ارے بھولو مت یاد، دینا مت دینا، بتاؤ تو مہر، جتنا مہر واجب ہے اتنا مہر ادا کرنا، یہ چار چیزیں تو فوراً ضروری ہو جاتی ہیں۔ اچھا اور لوگ تھوڑی تھوڑی بات پر غلاموں کی طرح سے بیویوں کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، چہرے پر بھی مار دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی معمولی بات ہوئی، 3 طلاق دے دیا، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، ان چیزوں سے بچیے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ بیوی سے قربت یہ فرض ہے، اور گاہے بگاہے ملتے رہنا تاکہ وہ بدنگاہی کا شکار نہ ہو، یہ بات۔ جی اس سے زیادہ نہیں چاہیے، یا بس اس حد تک اضافہ کر سکتے ہیں جو صحت کی خرابی کا سبب نہ بنے۔ جی تو یہ چیزیں ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضروری ہیں، کچھ مناسب ہیں، وہ ہم نے پردے کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی، جی اس کا لحاظ کریں۔ اور عورت پر بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، اپنے شوہر کی تعظیم یہ ضروری ہے، جی اور ہر نیکی کے کام میں اس کی اطاعت یہ ضروری ہے۔ جی عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا، اتنا وہ لحاظ کر لے تو اس کا وہ لحاظ کرے۔ اگر شوہر عورت کے حقوق کو ادا کرتا رہے اور عورت شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے تو میاں بیوی کا جو جھگڑا بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور لگتا ہے قیامت تک ختم نہیں ہوگا، وہ آج ہی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو عہد کر لیجیے کہ ہم بیویوں کے سارے حقوق ادا کریں گے، اگر سے نافرمانی کریں، اور عورت یہ طے کر لے کہ ہم شوہر کا لحاظ کریں گے اگر سے ہمیں تکلیف پہنچائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔
ابھی کچھ سوالات حضرت ایسے ہیں جو ہم نے اور جگہوں پر جیسے آزاد میدان ممبئی میں ہے اور دوسرے اجتماعات میں بار بار ذکر کیے ہیں. ہمارے بھائی لوگ یہ وہ اجتماعات دیکھتے نہیں ہیں یا پھر بعد میں بھی دیکھتے نہیں ہیں. یوٹیوب پر ہمارا SBI چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. اور حضرت کی بے شمار ایسی نشستیں ہیں اس پر آلریڈی اپلوڈڈ ہیں جن میں آپ کے سوالات ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو واٹس ایپ پر بھیج کے کال بھی کرتے ہیں کہ یہ پوچھو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ ہے آلریڈی پوچھا ہوا, میں کچھ نئی چیزیں لانا چاہتا ہوں تاکہ ان سوالوں کو ریپیٹ کر یہ کے. ہو رہا چاہیے. جی, تو ایک سوال پوچھا کسی نے, کیا مسلمان پان کی دکان کھول سکتا ہے؟ ہاں صاحب, پان کی دکان کھول سکتے ہیں, جی کھولیے بیچیے. بس یہ ہے کہ اگر کوئی اجنبی عورت آ جائے پان دے دیجیے, میں اسی طرف نگاہ ہوں. دکانیں عام طور پر سڑکوں کے کنارے ہوتی ہیں, تو اگر کوئی سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھتا ہے یا پان کی دکان لگا کے بیٹھتا ہے تو اسے اپنی نگاہ کا تحفظ کرنا چاہیے. یعنی اجنبی عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچانا. وہ بچے نہ بچے, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے وہ کیا کر رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, کہاں رہی ہیں, اس کی ذمہ دار وہ ہیں. اللہ کے یہاں اس کا جواب دے اس کو ہونا ہے, اور اللہ کے یہاں آپ کو اپنا جواب دینا ہے. تو آپ اپنے کو سدھاریے, اپنی اصلاح کیجیے. جی, دکانیں عام طور پہ پان کی روڈ کے کنارے ہوتی ہیں جس سے ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں, تو ان سے آپ کوئی تعلق نہ رکھیے, ان کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھیے. آپ کا کام ہے پان بیچنا, آپ پان بیچیے, یہ جائز و درست ہے, اس حد میں کوئی کلام نہیں ہے. باقی اگر کچھ غور کرتے ہیں, اگر غلط ہے جناب تو اللہ کا جواب دیا وہ آپ کو ہونا. جی, کیا کہا تھا میں نے بتا دیا, اس کی پابندی کیجیے, پان بیچیے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اس کے ساتھ گٹکا بھی چلے گا. دیکھیے پان میں تو ہمارے علماء بھی کچھ سرتی کچھ زردہ کھا لیتے ہیں نشاط تباہ کے لیے, تو ہم اس سے منع نہیں کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طبی نقطۂ نظر سے ضرر رساں ہیں, نقصان پہنچاتی ہیں, اور بسا اوقات کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. تو جیسے سگریٹ, جی, بیڑی ہے, جی, اور کچھ خاص قسم کے تمباکو ہیں, جی, ان کی استعمال کرنے سے طبی نقطۂ نظر سے, میڈیکل سائنس کے نقطۂ نظر سے ضرر پہنچتا ہے, اور کبھی کبھی یہ ضرر آگے بڑھ کر کینسر تک پہنچ جاتا ہے. جی, تو ایسی چیزوں کے استعمال سے بچیے جو آپ کو نقصان پہنچائیں, ضرر پہنچائیں, اور جو چیزیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اور کسی اور کو بھی نقصان نہ پہنچائے, اس کی دکان کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, خرید کے لا سکتے ہیں. دوسروں سے, اجنبی عورتوں سے, مردوں سے اپنی جگہ کو بچائیں. جی, اجنبی عورتوں سے, مردوں سے کیا, اجنبی عورتوں سے, اور مردوں میں بھی جو ٹانگ کھول پہ چلتے ہیں ان کے گھٹنوں اور ڈھانچے نظر کو بچائیں. جی. ایک سوال پھر ریپیٹ ہوا, سے میں بتا دوں کہ یہ سوال کل ہی عورتوں کے اجتماع میں پوچھا گیا تھا. محرم کے ساتھ عورتوں کا جانا کیوں ضروری ہے, اور بغیر محرم کے عورتوں کا عمرے پر یا حج پر جانا کیسا. اس کی تفصیل کل کے ہی اجتماع میں, خواتین کے اجتماع میں حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا. تو کل کی لنک آپ SBI چینل پہ دیکھیے اور اس پر آپ اس کا جواب سن سکتے ہیں. مہر کی بات چل رہی تھی, اس کا بھی جواب آپ نے پہلے بھی دے دیا کہ مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں لکھا لوگوں نے یہ ہے کہ ہال کا خرچہ بہت لاکھوں میں ہوتا ہے, اور مہر جو ہے یہ 5,786 2,786 اس طرح کے لوگ رکھ کر کے ختم کر لیتے ہیں. تو شارٹ میں اس کو پھر ایک بار دیکھیے, حال کا خرچ بہت ہوتا ہے تو آپ حال کیوں لیتے ہیں. نکاح کو آسان کیجیے, نکاح جتنا آسان ہوگا زنا اتنا ہی دشوار ہو جائے گا. جس کو آسان کرنا چاہیے اس کو آپ دشوار بنا رہے ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے حال لیں, مانگے حال لیں. آپ چند لوگ اپنے گھر میں نکاح کر لیجیے, اتنا کافی ہے. جی, حال مت لیجیے, حال مت کیجیے, اپنے اوپر قرض مت لگیے. اور مال جو ہے یہ تو بہرحال ضروری ہے, فرائض میں سے ہے, یہ تو آپ کو کرنا ہے. اور مال کی رقم زیادہ سے زیادہ ہو یہ اچھا ہے. آج کے زمانے میں
اب ہم وہ بھیج دیتے ہیں کہ مال کی رقم زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. آدھے رسالت میں مال کی رقم 400 درہم ہوتی تھی. 400 درہم کا مطلب کیا ہوا؟ 56 روپے کا کتنا زیادہ دوری کوئی موبائل ہے کسی پاس ہے؟ 56 روپے کو ضرب دیجیے 56 کو 11 گرام 664 ملی گرام. اچھا اس کو ڈبل کر دیجیے. 342 گرام 162 ملی گرام. 342 ملی گرام چاندی ہے, اس کو آپ سمجھ لیجیے 350 ملی گرام چاندی. تو آدھے رسالت میں 400 درہم مال ہوا کرتا تھا عام طور پہ, اور 200 درہم کا 56 بھر چاندی ہے. تو 400 درہم کا انگریزی زمانے میں جو سکہ چلتا تھا 1 روپے کا, اس روپے سے 56 دونی 112 بھر چاندی ہوا. 112 بھر چاندی ہوا. ایک بار ہوتا ہے 664 ملی گرام, 11 گرام 664 ملی گرام کا. تو 112 کا سکے کو ضرب دیجیے 11 گرام 664 ملی گرام سے, جتنا آئے تو اتنے گرام چاندی ہے. تو اتنی چاندی مقرر ہوتی تھی. تو یا تو آپ مال مقرر کیجئے چاندی سے, اور چاندی نہ کرتے ادھار, یہ سب درست ہے. یا روپے سے مال مقرر رکھتے ہیں تو اتنے گرام چاندی کا جتنا دام ہونا چاہیے اتنے دام کا اعلان کیجئے اور اسے نقد ادا کیجئے. اگر آپ 10 سال کے بعد آ کریں گے تو اس کی مالیت گھٹ چکی ہوگی. تو روپے سے اگر مال مقرر کرتے ہیں تو اس کو جلد سے جلد فوراً ادا کر دینا چاہیے, اور چاندی سے ادا کرتے ہیں تو اس کو مؤخر کر سکتے ہیں, اس کو ادھار بھی کر سکتے ہیں. جی, ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مہر کی رقم سے بیوی کو عمرہ کرا سکتے ہیں کیا؟ ہاں, اگر بیوی راضی ہے کہ ٹھیک ہے میری مال کی رقم دیجیے اور اس سے مجھے عمرہ کرا دیجیے, تو آپ کرا سکتے ہیں. اس کی اعراض یہ لگا نہیں, یہ نہیں عمرہ کرا دیا اور کہا دیا کہ وہ جو عمرہ کرائے ہیں نا اسی پیسے سے کرا ہے, وہ نہیں مانا تھا. وہ نہیں مانا, آپ کو دینا ہی دینا پڑے گا. اچھا, ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی حاملہ بیوی کے بطن پر یہ لکھا ان کان ذکرن فقط سمعتہ احمدا, اور پھر اس کو لڑکا پیدا ہوا, تو اس کا نام احمد رکھنا ضروری ہے یا اس کا نام احمد امین رکھتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ہاں, اس کا نام احمد رکھیں. آپ نے یہ لکھ کر کے گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کیا, وعدہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے, تو آپ اپنے وعدے کو پورا کیجیے, احمد نام رکھیے. بعد میں اس میں امین کا اضافہ کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. اصل نام احمد رکھیے, بعد میں اس میں لفظ امین کا اضافہ کیجیے. کارپوریٹ امپلائی کو, کارپوریٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں, انکم ٹیکس ان کا جو کٹتا ہے, کیا وہ ٹیکس کلیم کر سکتے ہیں یا ٹیکس بچانے کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ میں بھی نہیں سمجھا کہ کیسے کلیم کرتے ہیں, کیسے کلیم کرتے ہیں, اس کا کچھ طریقہ ہے؟ یہ تو نہیں کلیئر کیا کہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں. نماز کی حالت میں سلام کا جواب تو نہیں دے سکتے منہ سے, تو ہاتھ سے دے سکتے ہیں؟ نہیں, ہاتھ سے بھی نہیں دینا چاہیے, ہاتھ سے بھی نہیں دینا چاہیے, نہ منہ سے دینا چاہیے. کوئی مجبوری کی بات آ جائے تو اس وقت اشارہ کر سکتے ہیں, یہ مجبوری کی بات نہیں. جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سورج گان کی نماز پڑھا رہے تھے, اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق آئیں تو دیکھا کہ لوگ غیر وقت نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نماز میں, تو یہ پوچھتی ہیں حل آیا, کیا کوئی بات ہے, کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا اور ہاتھ باندھ دیا, یعنی آسمان سے آپ دیکھو سورج گہنا گیا ہے, اس وجہ سے ہم لوگ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب کوئی مجبوری کی بات آ جائے تو اس وقت صرف اشارہ کرنے ہلکا سا, اور دل میں کوئی اور نیت نہ رکھیں تو کر سکتے ہیں, اور عام حالات میں اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے.
ایک سوال پوچھا گیا، کچھ لوگ بازار کے اطراف یا جھنڈا ان کے یہاں لگا ہوتا ہے اس کے اطراف چکر لگاتے ہیں، تو اس طرح چکر لگانا کیسے؟ طواف یہ صرف خانہ کعبہ شریف کے لیے ہے، یہ کعبہ شریف کی تعظیم کے لیے اس کا طواف کیا جاتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ کام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا حکم دیا فَلْيَطَّوِفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ بیت عتیق کا یعنی خانہ کعبہ شریف کا طواف کریں. اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے کیا، تو ہم بھی اس کو کرتے ہیں. لیکن جھنڈے کا طواف کرنا یہ شریعت میں نہیں ہے، مزار طواف کرنا یہ شریعت میں نہیں ہے. مزار میں بس اتنا ہے جائیے اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر سلام کیجیے اور فاتحہ پڑھ کر دعا کر کے چلے جائیے. ناپاکی کی حالت میں عورت قرآن اٹھا کر دوسرے کو دے سکتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں ہاں، اگر قرآن کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، جو دان میں ہو کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، یا کپڑے کے علاوہ اور کسی موٹی چیز میں لپٹا ہوا ہو، جیسے موٹا کاغذ ہے اس میں لپیٹا ہوا ہے، تو اس سے اٹھا کر دے سکتی ہے. لیکن قرآن اگر کپڑے میں یا موٹے کاغذ میں لپیٹا ہوا نہیں ہے تو ایسے قرآن کو چھو کر کے اٹھا کر کے دینا یہ ناجائز ہے. قرآن پاک میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ، صرف پاک لوگ چھوئے ورنہ نہیں. اور خلاف جب چھوئیں گے، نظام جب چھوئیں گے تو قرآن کو چھونا نہیں اور کپڑے کو چھونا. یہ جانتے ہیں یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہوگا؟ ہاں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے، سب کے لیے ہوتا ہے. بینک میں جاب کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی کون سا کام کر سکتے ہیں اس میں؟ ہاں کریں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بس نیت یہ ہو کہ ہمارا کام لکھنا پڑھنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. دل میں کوئی اور نیت نہ رکھیں تو جائز ہے. ایک لڑکی کی شادی ہوئی، 2 ہفتے بعد لڑکا فورن چلا گیا، 2 مہینے کے بعد واپس آیا اور کسی نااتفاقی کی وجہ سے رشتہ توڑ دیا. یہ کہا کہ مجھے طلاق یہ لفظ پسند نہیں ہے، اس لیے میں یہ لفظ تو نہیں کہوں گا، بس یہ رشتہ میں توڑتا ہوں، یہ کہہ کے چلا گیا. تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ توڑتا ہوں، ہاں. توڑتا ہوں کہ لفظ سے کتابوں میں کوئی چیز نہیں آئی، کوئی حکم نہیں آیا، تو اسے مجھے دیکھنا پڑے گا. اور جب میں غور کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤں تو بتاؤں. کتابوں میں اس لفظ کا کوئی ذکر نہیں، توڑنے کا ذکر نہیں. یہ لفظ کسر، اس کے لیے عربی زبان میں کسر کا لفظ ہے، کسر تو میں نے تو توڑ دیا، تو یہ لفظ نہیں ہے. خلا کے کاغذات بھی اس کو دیے گئے تھے، اس نے دستخط نہیں کیا. یہ پوچھا ہے کیا پڑھا کہ کاغذات اس کو بنا کے دیے گئے تھے، اس نے سائن نہیں کی اس پر. سائن نہیں کیا طلاق نہیں پڑے، فلاں نہیں ہوگا. جی سائن ضروری ہے، اور مطالعہ کر لیں یا اس کو مضمون بتا دیا جب اس پر دستخط کر دے تب فلاں ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جی. نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول کے سلام پھیرنا ہے یا سلام پھیر کر ہاتھ کھولنا ہے؟ ہاتھ کھول لے اس کے بعد فوراً سلام کرتے ہیں. اس کے لیے آپ یاد رکھیے جہاں کچھ پڑھنا ہے دعا درود ذکر تو وہاں ہاتھ باندھے رہیں گے، اور جب کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ کھول دیں گے. یہ نماز کی طرح سے ہے. نماز میں جب تک امام قرات کرتا رہتا ہاتھ باندھے رہیں گے، اور جہاں قرات چھوڑ دیتا تو وہاں ہاتھ نہیں باندھیں گے. مثلا رکوع میں گیا ہاتھ نہیں باندھیں گے، سجدے میں گیا ہاتھ نہیں باندھیں گے. تب اس طور پر دیکھیے کہ جس وقت امام سلام پھیرتا ہے اس وقت آپ ہاتھ باندھ کر سلام پھیرتے ہیں یا ہاتھ دھو کر سلام پھیرتے ہیں؟ سب کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، امام کا بھی مقدموں کا بھی. ایسے ہی اس کا بھی حکم ہے جب آپ جنازے میں سلام پھیریں تو آپ کا ہاتھ کھلا رہنا چاہیے، بتا نہیں جانا چاہیے. سبحان اللہ، بہت اچھے پر آپ نے اس کو ریلیٹ کیا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. یہ جو پہلے سوال آیا تھا جو طلاق والا تھا اور خلاف کی حفاظت سے دستخط نہیں تھی، اس کے آخر میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کر سکتے ہیں؟ نہیں صاحب، جب طلاق نہیں ہوئی، خلا نہیں ہوا تو وہ لڑکی اپنے شوہر کی بیوی ہے، اور جب تک بیوی ہے دوسرے سے اس کا نکاح حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء، اللہ نے حرام کر دیا ہے ان عورتوں سے نکاح کرنا جو دوسروں کی بیوی ہیں. دوسروں کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا. تو یہ حرام قطعی ہے، قرآن نے حرام کیا ہے.
اسے دوسرے کا نکاح کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کچھ سوالات کرپٹو کرنسی کے ہیں، کچھ میڈیکلیم کے ہیں، کچھ شیئر مارکیٹ کے ہیں، یہ ہم نے آزاد میدان والی کے اجتماع میں تفصیل سے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ اس کو آپ دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ وقت ہو گیا۔ نماز پڑھتے وقت کوئی سامنے آ گیا تو اسے ہاتھ آگے کر کے روک سکتے ہیں کیا؟ نماز پڑھتے ہوئے کوئی آ گیا، کوئی سامنے آ گیا، اس کو گزرنے سے بچانے کے لیے ایسے اگر کوئی بھی خالی میں سے آ رہا ہے، یوں جب بھی آپ جائیں تو دیکھتے ہوئے جائیں۔ اگر آگے کوئی نمازی ہے تو اس کی آگے سے نہ گزرے، نمازی کی آگے سے گزرنا سخت منع ہے، سخت منع ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس میں کیا ضرر ہے، کیا گناہ ہے، تو 40 تک وہ رکا رہے گا۔ پوچھا گیا 40 سے کیا مراد؟ 40 سال کے 40 دن؟ تو حضرت ہریرہ نے کچھ بتایا نہیں، جب تم لوگ سمجھو۔ ارے 40 گھنٹہ بھی ہو تو بہت ہے، وہ رکا رہے گا پوچھے تھے۔ اور اگر کوئی آنا ہی چاہتا ہے تو آپ کی اجازت ہے تو اس کو روک سکتے ہیں، اور اس پر بھی نہ مانے تو آپ اپنی نماز پڑھیے۔ آج کے حالات ایسے ہیں کہ اس سے آگے نہ پڑھیں۔ میرے خیال سے اذان کا وقت ہو گیا۔ تو عام طور پر مسجد چھوٹی ہوتی ہیں تو مسجد میں آگے سے کہیں سے بھی نہیں گزر سکتے جب تک کہ وہ سلام نہ پھیر لے، اور اس طرح کے میدان میں ہیں تو سجدے کی جگہ پر آدمی نظر رکھے، تو اس کی نظر جتنی جگہ تک پہنچ رہی ہے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اس کو یہ مان لیجیے کہ 5 منٹ کے بعد سے گزر سکتے ہیں، اس کے اندر سے نہ گزرے، 5 منٹ کے بعد سے گزر سکتے ہیں۔ اور اس کو یہ حکم ہے کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے آگے ستھرا کھڑا کرے، کوئی ڈنڈا رکھے، اس کو گاڑ دے، نصب کر دے، تاکہ لوگ جان جائیں، اور اس کے پیچھے سے گزرے تو کوئی بات نہیں۔ اذان کا وقت ہو گیا، سب کے درست اللہ قبول فرمائے، اب نماز پڑھیں۔